السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نارب خان۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی ٹوٹی سڑکوں کو ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے لیے 10 ارب روپے گرانٹ کا اعلان کر دیا۔ سیلاب متاثرین کی کراچی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب زدگان کا حکومتی لاپرواہی کا شکوہ۔ حکومتی عدم توجہی کی بنا پر بچوں میں جلد کی وبا پھوٹ پڑی۔ متاثرین کی جانب سے فوری امداد کی اپیل۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان کو 7 یوم میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ توقع کر رہا تھا کہ غلطی کا احساس ہوگا۔ تباہی بہت بڑی ہے، ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی بھی دل کھول کر احتیاط دیں، ترقیاتی فنڈز میں کٹوتی کر کے بحالی کے کام کیے جائیں گے۔ سیلاب متاثرین کی فوری امداد کے لیے جماعت اسلامی متحرک، سندھ اور بلوچستان میں امدادی راشن کی فراہمی کا بندوبست۔ رہنما جماعت اسلامی کہتے ہیں رضاکار متاثرین کو فوری امداد پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ حکومت نے ایک مرتبہ پھر مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی بم گرا دیا۔ نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں بڑے اضافے کی منظوری دے دی۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 3 روپے 63 پیسے کم کر دی گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا ملک میں 17,000 نئے ہاؤسنگ یونٹ تعمیر کرنے کا اعلان۔ منصوبے میں $2 بلین کی لاگت آئے گی۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ عوام کی آسانی کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ کینیڈا کی نائب وزیر اعظم کو ہراساں کیا جانے کا واقعہ، RCMP واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ RCMP کا کہنا تھا کہ سرکاری اہلکاروں کے خلاف دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ لانگ ٹرم کیئر ہومز جانے سے انکار کرنے والوں کو $1,800 کی ادائیگی کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ فورڈ کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک لاگت کا تعین کرنا پڑے گا۔ صحت کی دیکھ بھال اولین ترجیح ہے۔ سابق سوویت یونین کے صدر میخائل گورباچوف چل بسے۔ گورباچوف نے امریکہ کے ساتھ سرد جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ گورباچوف نے سوویت یونین ٹوٹنے کے معاہدے پر دستخط کے بعد صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جرمنی کو روسی کمپنی سے گیس سپلائی معطل۔ طالبان حکومت بھی روس سے سستے داموں پیٹرول کی خریداری کے لیے تیار۔ پیٹرول کے علاوہ گندم اور گیس کی خریداری کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔ برطانیہ میں معاشی بحران جاری، شہریوں کو نئے مسائل کا سامنا۔ مذاکرات اور ڈرائیوروں کی تنخواہیں بڑھانے پر زور، بس ڈرائیوروں نے 48 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کلام میں پھنسے سیاحوں کو فوری نکالنے کا حکم دیتے ہوئے FWO کو ٹوٹی سڑکیں ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثر اضلاع کے دورے پر کالام پہنچے، جہاں انہوں نے متاثرین سیلاب سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متاثرین سیلاب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی بحالی کے کام کی خود نگرانی کروں گا۔ سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر مہیا کرنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ سب مل کر متاثرین کی امداد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ FWO اور NHA بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت نے NDMA کے لیے 28 ارب روپے مہیا کیے ہیں۔
سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ سندھ کے لیے 15 ارب اور بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے گرانٹ کا اعلان کیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے لیے بھی 10 ارب روپے گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دوست ممالک سے دن رات جہاز امدادی سامان لے کر آ رہے ہیں۔ یہ امداد شفاف طریقے سے متاثرین سیلاب تک پہنچائی جائے گی۔ جمع ہونے والی امداد کے ہم امین ہیں۔ 28 ارب روپیہ ہر متاثرہ خاندان کو 25,000 روپے فی خاندان مہیا کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں بھرپور کام جاری ہے، بلوچستان میں جاری ہے، اب کے پی میں بھی اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ اندرون سندھ بدترین سیلاب کی تباہ کاری کے بعد متاثرین سیلاب نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز میں تباہی کے بعد متاثرین کراچی پہنچنا شروع ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز نے کرائے دگنے کر دیے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اس وقت تاریخ کی بدترین سیلابی کیفیت کا سامنا کر رہا ہے۔ سیلاب نے دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ضلع نوشہر و فیروز کے تعلقہ مہراب پور کے گوٹ عمر خاص خیلی زیر آب آ گیا۔ مکانات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، مویشیوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ سیلاب کی تباہی کے بعد متاثرین کی جانب سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سیلاب زدگان کی بڑی تعداد کراچی کا رخ کر رہی ہے۔ متاثرہ گوٹ عمر خاص خیلی کے رہائشی حاجی غنی بخش کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا ہوا ہے، بارش کا پانی اتنا آیا ہوا ہے کہ ہمارے جانور مر گئے، ہمارے گھر گر گئے سارے، ہمارے کو سواریاں نہیں مل رہی تھی کہ یہاں آنے کے لیے۔ جو ہمارا 1,000 روپے کرایہ لگتا تھا، 3 ہزار روپے گاڑی والوں نے کرایہ لیا۔ ہم فیملی بچوں کے ساتھ یہاں لے کے آئے، وہاں پانی میں سے نکلنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہمارے پاس کڑاہ ہوتے تھے لوہے کے جن میں گڑ بناتے تھے، ان کے اوپر بچوں کو بٹھا کے ہم وہاں سے لے کے آئے باہر روڈوں پہ۔ متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث بچوں میں وبا پھوٹ پڑی ہے۔ ایک اور متاثر محمد اشرف کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بڑا نقصان ہوا ہے، ہمارے فصل تباہ ہو گئی، ہمارے جانور جو ہیں سارے جو پانی میں چلے گئے، سیلاب آیا ہوا ہے دوسرے گاؤں سے۔ ہمارے پاس کوئی سہولیات نہیں ہے، نہ کوئی راشن وغیرہ آیا ہوا ہے، نہ کچھ وغیرہ۔ ہمارے جو بچے ہیں بیمار ہیں ان کے لیے سہولیات کوئی نہیں ہے اسپتال کی، اس کی وجہ سے وہ خارشیں ہو گئی بچوں کو، ہمارے زیادہ تر بیمار ہو گئے بچے ہمارے۔ سیلاب متاثرین نے اراکین صوبائی اسمبلی کی جانب سے داد رسی نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں تو اس کو کچھ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ عمران خان کے قد کے آدمی کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا؟ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توہین عدالت کیس میں 7 روز میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ عمران خان اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، زبان سے کہی ہوئی چیز واپس نہیں آتی، میں توقع کر رہا تھا کہ غلطی کا احساس ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے ادارے نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں جن پر تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو جواب آپ نے جمع کرایا وہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں۔ توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 7 روز میں جواب دوبارہ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ایک طرف بھارت IMF پروگرام کے خلاف ووٹ دے رہا ہے اور دوسری جانب تحریک انصاف IMF پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے برسر پیکار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے معیشت بری طرح متاثر ہوئی اور ابتدائی تخمینے کے مطابق پاکستان کو تقریباً $10 ارب سے زائد بحالی کے لیے درکار ہوں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اخراجات میں کٹوتی اور سیلاب زدگان کو زیادہ سے زیادہ سامان کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ہم پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور اس میں سے بھی بچت کر کے فنڈز کو لوگوں کی بحالی اور متاثرہ علاقوں کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے اور عوام سے اپیل کی کہ وہ امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں
اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے عمل میں حصہ ڈالیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی کاروباری برادری اور صاحب ثروت افراد دل کھول کر حصہ لیں۔ اسی طرح سمندر پار پاکستانیوں کے لیے موقع ہے کہ وہ دل کھول کر عطیات دے سکتے ہیں، جبکہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ہر طرح سہولت دیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ تباہی بہت بڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے۔ اس میں سب پاکستانیوں نے اور خاص طور پہ وہ ہمارے شہری جو سیلاب اور بارشوں سے محفوظ رہے ہیں، ان کا فرض ہے کہ ان اپنے بہنوں بھائیوں کی مدد کے لیے جو سیلاب اور بارشوں کا نشانہ بنے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے دل کھول کر ان سرگرمیوں میں، امدادی سرگرمیوں میں، ریلیف آپریشنز میں اور بحالی کے عمل میں مدد کریں۔ پاکستان میں بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد متاثرین کی فوری امداد کے لیے امدادی کیمپوں میں امداد جمع ہونے کے بعد متاثرین تک فوری پہنچانے کا کام تیز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں شدید طوفانی بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے باعث متاثر ہونے والے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے امدادی کارروائیاں اور بحالی کے عمل کو تیز تر کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سماجی تنظیموں کی جانب سے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے راشن اور دیگر اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی اور الخدمت کے تعاون سے قائم کیے جانے والے امدادی کیمپوں میں راشن جمع کرنے کے بعد سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ اضلاع میں فوری فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کے رہنما راشد قریشی کا کہنا تھا کہ سب جگہ سیلابی کیفیت موجود ہے، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم خاص کر کراچی کے افراد نے بالکل رسپونڈ کیا ہے اس کو، اور لوگ اپنے جذبے کے تحت اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ آپ پیچھے سامان دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک دن کا سامان ہے جو یہاں پہ آیا، ایک دن میں یہ ہمارا پورا ہال بھر گیا ہے۔ دوسرے دن کا سامان ہے جو کہ باہر یہ گلی بھر گئی ہے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تیسرے دن سامان آ جائے گا، اس کو ہم کہاں رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں جگہ شارٹ پڑ رہی ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ تباہ کن سیلاب کے باعث ہزاروں زندگیاں لقمہ اجل بن گئیں، جبکہ 3 کروڑ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں مویشی ہلاک، متعدد گاؤں اور املاک ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 34 پیسے اضافے کی منظوری دے دی، جبکہ کے الیکٹرک کی نیپرا نے 3 روپے 63 پیسے فی یونٹ بجلی کی کمی کی تجویز منظور کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کی تھی، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 34 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ سی پی پی اے درخواست میں کہا گیا تھا کہ جولائی میں بجلی کی پیداواری لاگت 10 روپے 98 پیسے فی یونٹ رہی، جبکہ پیشگی فیول لاگت 6 روپے 28 پیسے فی یونٹ تھی۔ سی پی پی اے کے مطابق گزشتہ ماہ پانی سے 35.17%، کوئلے سے 12.74% بجلی پیدا کی گئی، جبکہ ڈیزل سے 1.46 اور فرنس آئل سے 6.42% بجلی پیدا کی گئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ڈیزل سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاگت 27 روپے 88 پیسے فی یونٹ آئی۔ سی پی پی اے کا کہنا تھا کہ فرنس آئل سے 35 روپے 69 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بجلی پیدا کی گئی، جبکہ مقامی گیس سے 10.36% اور درآمدی ایل این جی سے 14.98% بجلی پیدا کی گئی۔ ایل این جی سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاگت 28 روپے 28 پیسے فی یونٹ آئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔